السلام علیکم. دیار داستان میں خوش آمدید اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ایک پرتجسس خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے انوکھا انداز. وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا اور طریق سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا. اس کا چہرہ مغموم تھا، اعصاب مزمحل تھے. بظاہر وہ بڑا شکستہ دل معلوم ہو رہا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو زمانے نے بالکل ہی کچل دیا تھا، مگر آج وہ زمانے سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکا تھا. قدرت نے اسے پست قد بنایا تھا. لوگ اس کے قد کی کمی کا مذاق اڑاتے تھے. اسے بونا بونا کہہ کر اس کی زندگی عجیرن بنا دی گئی تھی. ایک منٹ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر کچھ دیر سوچتا رہا. پھر اس نے کندھے پر رکھے ہوئے تھیلے کو ٹٹولا. تھیلا اتنا وزنی تھا کہ وہ اس کے بوجھ سے تھکا جا رہا تھا، لیکن اس ناقابل برداشت تھکن کے باوجود نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ مسکرایا اور پھر قہقہ لگا کر ہنسنے لگا. اس کے قہقے سیڑھیوں پر گونجنے لگے. اچانک قریب کی کھڑکی سے اس کو ہلکی سی روشنی آتی نظر آئی. اس نے جھانک کر دیکھا. نیچے سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا. انسانی زندگی کی ہلچل تھی. ایک لمحہ تک وہ زندگی کا وہ ہنگامہ دیکھتا رہا اور ایک مرتبہ پھر قہقہ مار کر ہنس دیا. چند منٹ بعد وہ عمارت کی بلائی منزل کو پہنچ چکا تھا. اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا. چھت پر کوئی اور تو موجود نہیں ہے، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ چھت اور اس سے ملحقہ کمرہ بالکل خالی ہے تو وہ تھیلے سمیت چھت پر پہنچ گیا. چھت پر پھیلی ہوئی تاریکی اتنی تھی کہ ایک لمحہ کے لیے تو وہ خود کو اندھا محسوس کرنے لگا. وہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھا. چھت کے دائیں جانب ایک کمرہ تھا. اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. وہ اس میں داخل ہو گیا. کمرے میں ایک میز، ایک کرسی اور ایک الماری تھی. اطمینان کی گہری سانس لینے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا. اس نے تھیلا میز پر رکھا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا بکس نکالا. بکس میں ایک مائکرو فون نصب تھا. بجلی کا کچھ اور سامان بھی تھیلے میں موجود تھا. مائکرو فون ہاتھ میں لے کر وہ کمرے کی کھڑکی کے چھجے پر کھڑا ہو گیا. نیچے سڑک پر سینکڑوں آدمی آ جا رہے تھے. ہفتہ کا دن تھا اور اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے. سڑک پر چلنے والے لوگوں نے نیچے سے ایک آدمی کو عمارت کی سب سے بلائی منزل کی کھڑکی کے چھجے پر کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے. ہر شخص کی نگاہیں اوپر تھی. 10 منٹ میں سڑک پر ایک بڑا ہجوم جمع ہو چکا تھا اور سبھی حیران تھے کہ یہ آدمی چھجے پر کیوں کھڑا ہے. لوگ آپس میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے. اچانک اوپر سے آواز آئی، میں جان لوتھر بول رہا ہوں، پستہ قد جان لوتھر، اور میں صرف تم سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے مخاطب ہوں. مائکرو فون کی وجہ سے اوپر کی آواز بالکل صاف اور واضح طور پر نیچے آ رہی تھی. آواز گونجی تو سڑک پر ہجوم بڑھ گیا. چلتی ہوئی گاڑیاں رک گئیں. سب کی نگاہیں اوپر تھیں. ایک آدمی نے کہا، شاید وہ خودکشی کا اعلان کر رہا ہے. دوسرے نے کہا، شاید وہ اپنی محبوبہ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے. تیسرے نے کہا، پولیس کو فون کر دو، ایسا نہ ہو کہ واقعی اوپر سے چھلانگ لگا دے. لیکن جان لوتھر ان تمام تبصروں سے بالکل بے نیاز تھا. اس نے اپنے مائکرو فون سے اعلان کیا، غور سے سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے ہی نہیں، ساری دنیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ میرا مشن مقدس ہے. اس لیے اگر تمہیں دعا پر یقین ہے تو جلدی جلدی عاقبت کے لیے دعا مانگ لو اور اپنے خدا سے اپنے گناہ معاف کرا لو. کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ بونا آدمی اتنی بلندی سے کیا کہنا چاہتا ہے. اس اثنا میں نیچے کا ہجوم اور بڑھ گیا. اب ٹائم اسکوائر کی سڑک پر پولیس کی گاڑیاں بھی آ گئیں. پولیس کے اہلکار ہجوم میں اپنا راستہ بنا کر عمارت کے بالکل نیچے پہنچ گئے. اوپر سے دوبارہ آواز آئی، غور سے سنو کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ خاتمہ قریب آ چکا ہے. میرا نام ڈاکٹر جان لوتھر ہے. میں سائنسدان ہوں. میں 10 سال تک بحیثیت سائنسدان کام کر چکا ہوں، اور تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ میں ایٹم بم بنا سکتا ہوں. اب پولیس والے اس پیغام کا مطلب سمجھ گئے. انہوں نے اپنی گاڑی پر لگی ہوئی سرچ لائٹ اوپر کھڑے ہوئے آدمی پر پھینکی اور اپنا مائک ہاتھ میں لے لیا. اتنی دیر میں سارجنٹ کلارک نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ تم لوگ عمارت میں داخل ہو جاؤ، لیکن تمہیں اس دیوانے کو ہراساں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. تم جب سیڑھیاں چڑھو تو تمہارے قدم آواز بھی نہ کرنے پائیں. مجھے ڈر ہے اس دیوانے سائنسدان کے پاس ضرور کوئی بم ہے. جان لوتھر نے اپنے مائکرو فون سے بہت غصہ میں کہا، مجھ پر سرچ لائٹ نہ پھینکی جائے. ایک لمحہ کے توقف کے بعد وہ بولا، اب جب کہ آپ سب جان چکے ہیں کہ میں کون ہوں، میں آپ کو اپنی تیار کردہ ایک چیز دکھاتا ہوں. اتنا کہہ کر اس نے مچھلی نما کوئی چیز اوپر سے دکھائی جو 3 فٹ لمبی اور 1 فٹ چوڑی ہوگی، اور پھر بولا، یہ ایک بم ہے جس کا نام میں نے کوبالٹ بم رکھا ہے. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہلاکت ریزی کرتا ہے. جب بم پھٹے گا تو اس کے اندر کے ایٹمی ذرات ہوا کے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائیں گے
اور ہر ذی روح ہلاک ہو جائے گا۔ 1 منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ پھر کہنے لگا، موجودہ دنیا کا انسان اپنی بے ہودگیوں کی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ وہ طاقت کے بل بوتے پر من مانی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کو مٹا دیا ہے، اس لیے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور آج رات میں ان کو یہ سزا دے دوں گا۔ میں ٹھیک 11 بجے اس بم کو نیچے پھینک دوں گا، اور پھر جیسے ہی یہ بم پھٹے گا اس دنیا سے انسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی جان لوتھر کے الفاظ ختم ہوئے، نیچے سڑک پر بگدڑ مچ گئی۔ لوگ بے تحاشا چاروں طرف بھاگنے لگے، عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ بگدڑ میں ایک بوڑھا ہلاک ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے۔ اب سڑک صاف تھی۔ اخباری رپورٹر تھے یا پولیس کے آدمی؟ نیچے سے پولیس افسر کلارک نے لاؤڈ سپیکر پر کہا، مسٹر لوتھر، تم نیچے آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں یہاں پر 11 بجے تک ضرور رہوں گا، کیونکہ مجھے ٹھیک 11 بجے بم گرانا ہے۔ لیکن اگر تم پولیس والوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں وقت سے پہلے بم گرا دوں گا۔ جان لوتھر کلارک کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ اتنے میں ٹیلی ویژن والے بھی عمارت کے نیچے پہنچ گئے، اور صرف چند لمحات بعد پورا ملک ایک ناقابل تصور منظر گھر بیٹھے دیکھنے لگا۔ لیکن اب صورتحال زیادہ سنگین ہو چکی تھی۔ کلارک نے حکم دیا، پوری سڑک خالی کر دی جائے، ہر جگہ سپاہی پھیل جائیں اور ڈاکٹر جان لوتھر کو بندوق کی زد پر لے لیا جائے۔ ٹھیک اسی وقت ایک اعلیٰ افسر کلارک کے نزدیک آیا اور کہنے لگا، ایٹمی توانائی کے ادارہ میں ڈاکٹر لوتھر نام کا سائنسدان ملازم تھا۔ اگر یہ وہی آدمی ہے تو یقیناً ہم پر کوئی سخت مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اب 11 بجنے میں صرف 6 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ پولیس افیسر کلارک نے مائکرو فون پر آخری مرتبہ لوتھر کو مخاطب کیا، میں تمہیں آخری بار حکم دے رہا ہوں کہ تم نیچے آ جاؤ اور بم پھینکنے کی دھمکی نہ دو۔ اوپر سے آواز آئی، بس 5 منٹ اور، اس کے بعد خاتمہ۔ کلارک نے بے چین ہو کر گھڑی دیکھی اور سارجنٹ اسمتھ کو حکم دیا، اپنی رائفل پر دوربین فٹ کر لو اور لوتھر کی چھاتی کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا اشارہ پاتے ہی تمہیں فائر کرنا ہے، ایک نہ چوکنے والا فائر۔ ان تیاریوں کے بعد کلارک نے کہا، لوتھر، تم پاگل ہو، ذہنی مریض ہو، میں آخری مرتبہ تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ تم نیچے آ جاؤ۔ کلارک کا چیلنج سن کر لوتھر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصہ سے بولا، تم بے شک مجھ پر فائر کر سکتے ہو، میں گولی کھانے کے بعد بھی نیچے گروں گا تو بم بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اب صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے، پھر 2 منٹ باقی رہ گئے، اور پھر صرف 1 منٹ۔ بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ ماحول میں ایک سناٹا بھی پھیل گیا تھا۔ اب سڑک پر صرف پولیس تھی، افسران تھے یا پھر اخباری رپورٹر۔ سب کی پیشانیاں عرق آلود ہو چکی تھی، ہر دل دھڑک رہا تھا اور ہر دماغ موت کے بھیانک تصور کی ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ فائر کے لیے تیار ہو جاؤ اسمتھ، اچانک کلارک چیخا، لیکن ساتھ ہی لوتھر کی آواز آئی، وقت ختم ہونے میں صرف 30 سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں، ہر شخص آخری دعا مانگ لے، خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے مائکرو فون پھینک دیا۔ دھڑکتے دلوں کے ساتھ پورے ملک میں ہزاروں لوگ یہ سارا منظر گھر بیٹھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے۔ اسمتھ نے فائر کر دیا اور دوسرے ہی لمحے اوپر سے ایک بھاری بنڈل نیچے گرتا دکھائی دیا۔ اس بنڈل کے نیچے گرنے سے قبل ہی کئی پولیس کانسٹیبل، 2 اخبار نویس اور 2 افسر بے ہوش ہو کر اوندے منہ گر پڑے۔ بنڈل نیچے گرا، ایک معمولی دھماکہ ہوا اور وہ بنڈل چند گز تک لڑکنے کے بعد ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ کلارک نے اوپر دیکھا، لوتھر چھجے پر رقص کر رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نشانہ ہتا ہو گیا، نشانہ ہتا ہو گیا۔ لیکن لوتھر کی یہ آخری آواز تھی جو لوگوں نے سنی، کیونکہ اس کے بعد وہ خود ہی اوپر سے کود گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی لاش سڑک کے فٹ پاتھ پر پڑی تھی۔ کلارک آگے بڑھ کر لاش کے قریب آیا۔ 1 منٹ وہ لاش کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اسمتھ سے کہا، لاش کو چادر سے ڈھانک دو۔ بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس نقلی ڈاکٹر جان لوتھر کا اصلی نام سڈنی اینڈرسن تھا اور وہ کسی اسٹور پر سیلز مین تھا۔ پستہ قد ہونے کی وجہ سے ہر شخص اس کا مذاق اڑاتا تھا، جس وجہ سے وہ شدید قسم کے احساس کمتری میں مبتلا تھا۔ تنگ آ کر اس نے خود دنیا سے مذاق کرنے کا فیصلہ کیا اور مذاق ہی مذاق میں اپنی جان دے دی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔